سے متعلق میں جاوید صاحب کی رائے لینا چاہتا ہوں. بالکل دیں آپ. یہ بہت بڑا فنڈامنٹل کوسچن ہے. سر فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بھی بات ہوگی. جاوید صاحب آپ بتا دیں کہ دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ادارے جو ہیں غیر معمولی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی, کیا ایسا ہے؟ دیکھیں یہ اوپینین ہے, یہ ہر دور میں یہی بات ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ہر دور میں سیاسی مقدمات بنتے ہیں اور ہر دور میں قانونی مقدمات نہیں بنتے. اگر یہ سیاسی مقدمات نہ ہوتے تو اگر میں صرف افتخار صاحب کی بات مان لوں اور عمران خان کو کہہ دوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے 96 مقدمات کی, اگر میں 30-40 ہی مان لوں تو پھر بھی میری عقل اور جو میرا شعور ہے یا اس قوم کا شعور ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کے ملک کا ایک سابق جو پرائم منسٹر ہے وہ دہشت گرد ہے, اس پر دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں. تو یہ تو حال ہے, یہ ہے ان مقدمات کا حالات. اور جہاں تک ابھی بات کی افتخار صاحب نے, معذرت کے ساتھ, یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو 50 روپے کے سٹامپ پہ گارنٹی پر لندن روانہ کیا اور آج تک بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ آپ کا نہیں تعلق, میں کہہ رہا ہوں آپ کا سوال یہ ہے, میں آپ کا کچھ نہیں کہہ رہا. سر آپ انہیں کہنے دیں پلیز. دوسرا, یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے تک ان پر فرد جرم لگ رہی تھی, انہی عدالتوں نے ریلیف دیا تو آج وہ پرائم منسٹر ہیں. یہی حمزہ, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, حمزہ شہباز, مریم شہباز, انہی عدالتوں نے کہا تھا ہمارے سے پوچھے بغیر ان کو اریسٹ نہیں کرنا. سر انہی عدالتوں اچھی تھی. سر انہی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو اندر آئے بغیر, حاضری لگوائے بغیر باہر سے ہی اوکے کیا نا, یہی وہ عدالتیں. منیزہ, میں نے بات سے پہلے کیا کہا تھا, یہ تمام سیاسی مقدمات ہیں. اس وقت بھی ون سائیڈڈ نیب چل رہی تھی عمران خان کے دور میں. اس وقت ایسے لگ رہا تھا سارے جرم, سارے دہشت گرد, ساری کرپشن پی ایم ایل این میں, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا حکومت میں پاک صاف ہیں. اور آج کیا ہو رہا ہے, آج اس کا الٹ ہو گیا, کیونکہ وہ اب دوسری سائیڈ پہ. یہ ہماری پولیٹیکل ڈائلما ہے, ہماری سیاست کا یہ بدقسمتی آپ کہہ لیں. اس لیے پاکستان نہ ترقی کر رہا ہے, کیونکہ آج جتنے بڑے کرائسس میں پاکستان پھنس گیا ہے, اس میں ساری دنیا چیخ کر آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ پولیٹیکل خلفشار سے گزر رہے ہو. نمبر ایک, آپ اقتصادی بدحالی سے گزر رہے ہو. تیسرا, ایون سماجی صورتحال آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہمارے سیاستدانوں نے, ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ اپنی ضد اور انا میں اس قوم کو اور پاکستان کو اس نہج پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے شاید واپسی ممکن نہ ہو. سر ٹھیک ہے, جاوید صاحب کی رائے لینا چاہتی ہوں. جاوید صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حکومتی اور عسکری قیادت تو ایک پیج پر آ گئی ہے, کیا عمران خان بھی یک زبان ہو جائیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کا یک زبان ہونا یا نہ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے رویوں میں جمہوری رویہ ہونا ضروری ہے سب کے لیے, سب کا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہے تو وہ پارلیمانی جمہوریت 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے, تو ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے. اگر ہم نے لیفٹ رائٹ ہوں گے تو پھر من مرضی منشا آ گئی, خواہشات آ گئیں. خواہشات پہ ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں یا خواہشات پہ ہم اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا خواہشات پہ ہم حکومت لینا چاہتے ہیں, تو اس سے تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا نا. پاکستان یا قوم جن کی مسائل کی آپ بات کر رہے ہو وہ حل نہیں ہو سکتے. حل ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو, اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, آپ کو آئین کے تابع ہونا پڑے گا, قانون کے تابع ہونا پڑے گا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سسٹم ختم ہو گئے ہیں, سسٹم اسی کے تابع جو حکومت میں ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو سسٹم اس کے اگینسٹ. مطلب کس قسم کا ہم نے اپنے آپ کو, ملک کو بنا لیا ہے, خواہشات پہ ملک کو چلانا شروع کر دیا. یہ ہے ڈائلما ہمارے نظام کا. اور جو افتخار صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہ بہترین انیشیٹو ہے. خدارا آپ جمہوریت میں رہ رہے ہو, آپ جمہوری رویہ اپناؤ, جمہوری راستے تلاش کرو, اور جمہوریت آپ کو راستہ دیتی ہے اگر آپ ماننا چاہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کی جو پہلی نفی کرتے ہیں وہ اس قوم سے منحرف ہونے کی کرتے ہیں. اس کے مسائل حل کرنے کا ہم اور پاکستان اور آئین کا حلف اٹھاتے ہیں, اور حلف اٹھانے کے بعد اس کو دفن کرتے ہیں اور اسی آئین کو بلڈوز کرتے ہوئے عوام کے حقوق سلب کرتے ہیں, اور اپنی ذات کے لیے, اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرز کام کرتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید صاحب. بنیادی طور پہ کل جب پارلیمانی اجلاس ہوا تو ادھر 3 باتیں ہوئی ہیں جو میری اطلاع ہے, ہو سکتا ہے اس میں 19-20 ہو, جس میں بنیادی طور پہ
सिक्योरिटी की बात की गई है। जो हमारे अस्करी अदारे हैं उन्होंने क्लियर कट कहा आपके जमहूरियत है, फौज को मुतनाज़ा ना तो बनाया आप मिल के अपने मसाइल का हल करें। ठीक है। दूसरा, ये लश्कर कशी खत्म करें। दो, तीसरा उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मुकदमात है अदालतों में जाएं, फेस करें, लेकिन है। ये ड्रामेबाजी है और मुल्क में जो खलफशात पैदा हुआ है इसको खत्म करें। आपकी बात ठीक है मसला जावेद साहब। बातचीत का वो करें, हल निकालें। इलेक्शन 10 दिन पहले हो जाएंगे, बाद में पार्लियामान हो का जाएं। मुश्तरका इजलास। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। एस्टर पेरेज जो कि IMF रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, वो ये कहती हैं कि पेट्रोल पर सब्सिडी तो दी जा रही है। ब्लूमबर्ग के साथ उनका इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने ये बात कही कि सब्सिडी देने से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। जावेद साहब क्या कहते हैं कि ये मामला तय क्यों नहीं पा रहे अभी तक? मामलात हमारी नीयतों का फुकदान है। मिसट्रस्ट इतना क्रिएट हो चुका है कि अब IMF आपकी किसी बात पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। पहले हम इनको आंखें दिखाते थे, इनको जब आंखें दिखाने से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा फिर आ जाओ। उसके बाद से अब तक हमें गोलियां फिट की जा रही हैं। हुकूमत का भी कुछ पता नहीं है। रोज़ाना हमें बताया जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, कभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं कि सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। करते करते इतने महीने गुजर गए। डॉलर जो आपका था 220-25 पे था, आज 300 क्रॉस कर रहा है। मतलब और जो महंगाई है वो इस वक्त 45% तारीख की हाईएस्ट इन्फ्लेशन पे है। बात यह, और दूसरी तरफ आपकी मईशत डूब के ये हाल है कि आपकी GDP ग्रोथ 1.5% पे, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इस हालत में IMF की जो बात कर रहा है कि आप सब्सिडीज दे रहे हो, ये 100 अरब या 150 अरब, ये कहां से आएगा? ना आप अपने टैक्स कलेक्शन में रिफॉर्म्स कर रहे हो कि आप एडिशनल टैक्स कलेक्ट करना है, वो कहां से कलेक्ट करोगे? वो आपने प्लान देना है। जो आपने, आपका सर्कुलर डेट है, इसका आपने प्लान दे दिया। अब ये जो 150 अरब का एडिशनल आप पे बोझ पड़ेगा, वो पैसा कहां से आना है? ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री बंद होने की वजह से टैक्स कलेक्शन में डेफिसिट है, वो आप टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ी बात उनकी ठीक है, इसलिए कि हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। अपने घर को ठीक करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, तो जितनी मर्जी सब्सिडीज दे दें, कौन है वो पूछने वाले हमसे? वो पूछेंगे इसलिए कि जब हम अपने टारगेट मीट अप नहीं करेंगे।